نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہر لمحے اپنے دربار میں پلٹنے کے لیے، واپس آنے کے لیے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ ان مبارک اعمال میں سے رمضان کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ اللہ کو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جو اللہ کے قرب کی مسافت باقی دنوں میں آدمی طے کرتا ہے، اس کی بنسبت رمضان میں اللہ کے قرب کی مسافت بہت جلدی طے ہوتی ہے۔ نیکیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، فرائض 70 فرضوں تک چلے گئے، نوافل فرضوں کے درجوں میں آگے، فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، افطار اور سحر میں دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں، اور اسی طرح سے ملائکہ کا نزول کثرت سے، اور پھر آخری عشرے میں تو مت پوچھو، اللہ تبارک و تعالی شروع رمضان سے لے کر 20 دن تک جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ان سے کئی گنوں رحمتوں کا نزول آخری عشرے میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب زمین پر اترتے ہیں، اور جہاں کوئی آدمی دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، اس کے پاس آ کر اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ اعزاز اور یہ عزتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ انسان ہے اس جہان میں آزمائش اور امتحان والا۔ ملائکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایک ادنا تأمل بھی نہیں ہوتا کسی فرشتے کو کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ اللہ نے میرے ذمے کیا، یہ عبادت اللہ نے میرے ذمے کی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ سستی کاہلی کا تصور نہیں ہے، شر برائی کا تصور نہیں ہے ملائکہ میں۔ دوسری طرف شیطان، جس میں خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، برائی ہی برائی ہے اس کی زندگی میں، اور بیچ میں ہے انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا کہ اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے، اس میں اچھائی بھی ہے اور اس میں برائی بھی ہے۔ جب اس کی زندگی میں خیر زیادہ ہے، برائی کم ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور جب اس کی زندگی میں برائی زیادہ ہے، خیر کم ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک مبغوض، ناپسند ہے۔ پھر اللہ کا کریمانہ اصول اور ضابطہ یہ دیکھیے کہ خیر زیادہ ہو جائے اور برائی کم ہو جائے، بس مقصود کیا ہے؟
ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ ہے کامیاب۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایک نیکی کرتا، ایک نیکی پر ایک نیکی لکھی جاتی، ایک گناہ کرتا، ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جاتا۔ اللہ نے احسان فرمایا ایک نیکی کرے گا اس پر 10 نیکیاں کم از کم لکھی جائیں گی، اور اگر اخلاص ہوگا تو ایک نیکی پر 700 گنا تک اللہ پاک اجر عطا کرتا ہے۔ دوسری طرف گناہ جو ہے وہ گناہ، ایک گناہ کرے گا 2 نہیں لکھے جائیں گے، 3 نہیں لکھے جائیں گے، ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پھر اللہ کا احسان اور اللہ کی مہربانی اور اللہ کا کرم کہ انسان کے جو نیکی والے فرشتے اور جو گناہ لکھتے ہیں، یہ دونوں آپس میں ان کا مکالمہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف جو فرشتہ ہے یہ گناہ لکھتا ہے۔ جب انسان نیکی کا خیال کرتا ہے تو وہ نیکی لکھ لیتا ہے، ایک لکھ لیتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو پھر وہ فوری 10 نیکیاں اس کے نام پر لکھ دیتا ہے۔ اور ادھر جب گناہ کا خیال کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کا خیال کرتا ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور پھر جب پکا ارادہ کر لیتا ہے گناہ کا اور گناہ کرنے چلا گیا، آگے سبب نہیں تھا، کسی نہ کسی درجے میں برائی اس کے دل میں جو آئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر یہ بائیں جانب والا فرشتہ یہ پابند ہے کہ دائیں جانب والے سے پوچھے کہ میں اس کا ایک گناہ لکھ لوں، دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے نہیں، تھوڑا سا انتظار کر لے۔ پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے اس نے گناہ کیا تھا، لکھ دوں؟ پھر یہ کہتا ہے تھوڑا سا انتظار کر لے، اگر توبہ کر دی تو پھر نہیں لکھنا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ پوچھتا ہے اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، میں لکھ لوں؟ تو پھر دائیں طرف والا فرشتہ امیر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں لکھ لو، مگر ایک گناہ ہی لکھنا، ایک گناہ ہی لکھنا۔ تو احسان اللہ کا کیا، ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 اور 700 گنا تک بھی اجر جاتا ہے، اور ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ، ایک ہی گناہ۔ ادھر نیکی کا خیال آیا، نیکی لکھ دی گئی، نیکی کی 10 لکھ دی گئی، اور اخلاص ہوا 700 تک اجر گیا۔ اور ادھر گناہ کا خیال آیا، نہیں لکھا گیا، گناہ کیا، ایک گناہ فوری نہیں لکھا گیا، مہلت دی گئی، مہلت دی گئی، مہلت دی گئی، پھر اس کے بعد گناہ درج ہوا، اور کتنا درج ہوا؟ وہ ایک ہی گناہ درج ہوا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب قیامت کے دن ہم نے اپنی نیکیوں کو زیادہ کرنا ہے، گناہوں کو کم کرنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ میرے ترازو کے اندر اور میرے نام عمل میں نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں۔ میں نے عرض کیا نیکیاں غالب آ گئیں، کتنی زیادہ باری ہو گئیں، ایک نیکی بھی اگر بڑھ گئی، ایک آدمی آئے گا جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے، نیکیوں کے بھی گناہ کے بھی، اس سے کہا جائے گا جاؤ ایک نیکی لے کے آ جاؤ، کسی سے لے کے آ جاؤ۔ آئے گا، ماں سے کہے گا آپ میری ماں ہیں، مجھ سے محبت کرتی ہیں، مجھ سے پیار تھا آپ کا، آپ نے مجھے پالا پوسا یہاں تک پہنچایا، آج مجھے ایک نیکی چاہیے، مجھے ایک نیکی دے دیں، میرا کام بن جائے گا۔ ماں انکار کر دے گی۔ باپ کے پاس جائے گا، جی آپ مجھے ایک نیکی دیں، آپ نے مجھے بڑی مشقت سے پالا پوسا، خون پسینہ ایک کر کے کمائی مجھے کھلائی ہے، مجھے ایک نیکی دے دیں، باپ بھی انکاری ہو جائے گا۔ بیٹے سے کہے گا بیٹا میں نے تیرے ساتھ بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، مجھے ایک نیکی دے دو، میرا کام بن جائے گا، میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر ہو گئی ہیں، صرف ایک نیکی چاہیے، 50 نہیں، صرف ایک نیکی چاہیے۔ بیٹا بھی انکار کرے گا، بیٹی بھی انکار کرے گی، بھائی بھی انکار کرے گا، کوئی شخص ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان تمنا کرے گا ہائے کاش دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ اور کہہ لیتا تو آج یہ نیکی ہو جاتی۔ تو میرے عزیز دوستو، پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے۔
اور پھر اللہ نے کتنا کریمانہ نظام رکھا ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم اور احسان ہے کہ گناہ مٹوانا اس نے بہت آسان کر دیا، گناہوں کا صاف کرانا بہت سہل کر دیا۔ یہ نہیں کہ گناہ کو صاف کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے کوئی شرائط لگائی جاتی کہ گناہ معاف جب ہوگا اپنا گھر چھوڑو، جنگلوں میں نکل جاؤ، یا گناہ جب معاف ہوگا جب اپنے آپ کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل پر سزا تھی، گناہ جب معاف ہوگا اقتلوا انفسکم، ہر ایک اپنے آپ کو قتل کرے گا، ہر عزیز اپنے عزیز کو قتل کرے گا تو تب گناہ معاف ہوگا۔ کوئی ایسی شرط نہیں لگائی، کوئی ایسی تاکید نہیں کی، کوئی ایسی شدت نہیں ہے، آسان کر دیا۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ایک گناہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، چھ نہیں، ہر آدمی کے گناہ اتنے ہو جائے کہ اگر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، سورج بھی اس کے کالے اور سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے چھپ جائے، چاند اور ستارے بھی چھپ جائیں اور آسمانوں کے کناروں تک اس کے گناہ پہنچ جائیں، فرمایا ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اگر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ 30 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال کی زندگی ہو گئی، گناہوں میں گزر گئی، آخری وقت آیا، اب معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، گزشتہ امتوں کا ایک شخص تھا، اس نے 20 سال اللہ کی مسلسل عبادت کی، پھر کسی گمراہی میں پڑ گیا، 20 سال اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا 20 سال، 20 پہلے 20 اب، 40 سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو چہرے پر کچھ سفیدی کے آثار نظر آئے، بڑھاپے کے آثار نظر آئے، بال سفید نظر آئے، تو دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا اور اللہ پاک سے کہنے لگا، اے اللہ 20 سال میں نے تیری فرما برداری کی، پھر میں نے 20 سال تیری نافرمانی کی، اب اگر میں واپس آ جاؤں آپ کے پاس تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے، میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ جب تو نے ہماری اطاعت اور فرما برداری کی تھی ہم نے تجھے اجر دیا، جب تو نے ہمیں بھلا دیا ہم نے بھی تجھے بھلا دیا، لیکن اب اگر تو ہمارے پاس واپس آنا چاہتا ہے ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اب بھی تو آنا چاہتا ہے، تیری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ بس پھیلا لے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا لے، نادم اور شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے اللہ بندے کی توبہ سے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، آپ روزے میں اس مثال کا سمجھنا اور آسان ہوگا۔ فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا ہو اور سفر کے دوران شدید اس کو پیاس لگ گئی ہو اور لق دق صحرائی سفر ہو اس کا، اور اس کے پاس اس کی سواری اس کا اونٹ ہو اور اونٹ کے اوپر اس کا پانی بھی رکھا ہوا ہے اور کھانے کے سامان بھی اونٹ کے اوپر موجود ہے۔ ایک جگہ آ کر رکا، تھوڑی دیر کے لیے قضائے حاجت کے لیے گیا، واپس آیا، اس کا اونٹ غائب ہے۔ اب اسی اونٹ کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، منزل بہت بہت دور ہے، واپسی کی بھی آگے کی بھی۔ اب یہ اونٹ کی تلاش میں لگ گیا، شدید دھوپ ہو، گرمی ہو، اور گرمی سے اور دھوپ سے اور پیاس سے تھک جائے، چور ہو جائے اور بالکل حلق اس کا بند ہو جائے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، سواری نہیں ملی، آیا لیٹا، کس کے لیے؟ مرنے کے لیے، مگر اب تو موت ہی ہے، مرنے کے لیے لیٹا۔ جیسے ہی لیٹا ذرا سی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی اور اس کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا تو سواری اس کی پاس ہے۔ بتاؤ کتنا خوش ہوگا؟ سواری اس کی پاس ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور
خوشی میں بے ساختہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن غلطی سے خوشی سے بے ساختہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ اتنی خوشی کہ اس کو ذہن میں نہیں رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ فرمایا جس طرح سے اس آدمی کو اپنی سواری ملنے کی خوشی ہے، اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کیا خوش ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشی پھر اپنی شان کے مطابق ہوگی۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے روٹھ جائے، بچھڑ جائے، اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، نہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ اور واقعہ پیش آئے۔ اگر گھر سے وہ بچھڑ گیا، بہت تلاش کے بعد، دنوں کی تلاش کے بعد، مہینے تلاش کے بعد، سالوں تلاش کے بعد وہ نہ ملے، کئی سالوں کے بعد کوئی سراغ ملا اور پتہ چلا فلاں جگہ ہے، پھر بالآخر وہ مل گیا۔ اب آپ بتاؤ، ماں باپ جن کے یہاں اولاد ہے وہ جانتے ہیں کیا خوشی ہوگی اس وقت، اس لیے کہ بیٹا ہے، ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماؤں سے اور باپوں سے کروڑوں درجے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ بندہ اللہ سے روٹھا ہوا ہے، ٹوٹ گیا، دور چلا گیا، گناہوں میں پڑ گیا، نافرمانیوں میں پڑ گیا اور تباہی کے اندر چلا گیا، نقصان بھی اپنا کیا، کسی اور کا نہیں کیا، جب یہ بندہ واپس پلٹتا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ پر بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ جیسے کوئی نہیں کر سکتا، قدرت اللہ کی صفت ہے، اسی طرح سے محبت اللہ کی صفت ہے، اس صفت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین فرمائیے، توبہ اور استغفار، ایک لفظ آتا ہے استغفار، استغفار نہیں، استغفار۔ استغفار کا معنی ہے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہ جو ہو چکے ہیں وہ اللہ سے معاف کرانا، مغفرت طلب کرانا، اوپر پردے ڈلوا دینا۔ اللہ عفو ہے، اللہ غفور ہے۔ عفواً غفورا، قرآن میں بھی آتا ہے نا۔ عفو کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ جب بندے سے خوش ہوتا ہے وہ عفو ہے، معاف کر دینے والا، مٹا دینے والا ہے، صحیفے سے گناہ مٹا دے گا، جس میں فرشتوں نے درج کیا وہاں سے بھی مٹا دے گا۔ زمین میں جہاں انسان نے گناہ کیے، زمین کے اندر ریکارڈ موجود ہے، جو قیامت کے دن زمین بولے گی اللہ وہاں سے بھی مٹا دے گا۔ انسان کے اپنے ہاتھوں میں اور اعضاء میں جو ریکارڈ محفوظ ہوا اللہ پاک وہاں سے بھی مٹا دے گا، فرشتوں نے جہاں لکھا وہاں سے بھی مٹا دے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، مٹا دینے والا ہے، غفور ہے۔ قیامت کے دن اگر گناہ صحیفوں کے اندر درج رہے بھی، موجود بھی ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ کر اپنی مغفرت کی طفیل اللہ پاک وہ سارے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو توبہ کرتا رہے۔ توبہ کب کرنی ہے؟ روز کرنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ بہت زیادہ مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی گناہ تھا؟ نہیں تھا۔ آپ تو گناہوں سے معصوم تھے، آپ تو گناہوں سے بخشائے ہوئے تھے، اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے انی لاستغفر اللہ کل یوم اکثر من 70 مرتن، میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ ایک بار ہے کیا؟ 70 مرتبہ سے زیادہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میں 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، پھر مجھے اور آپ کو کتنا مانگنا چاہیے؟ اللہ اکبر! کس قدر اللہ سے ہمیں معافی مانگنے چاہیے۔ نہ معلوم کتنے گناہوں،
راستے میں چلتے چلتے کتنے انجانے میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، نظر اٹھی غلط، خیال دل میں آیا اور دل میں وسوسہ پیدا ہوا، وہ وسوسہ جم گیا، پھر دیکھنے کی طلب ہوئی، گناہ ہے۔ مسجد میں آئے، مسجد کے آداب کی رعایت رکھنی چاہیے، نہیں رکھی، گناہ ہے۔ بیہودہ فضول بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کر دی، گناہ آ گیا۔ تو گناہ تو بے شمار ہے زندگی میں، پھر توبہ بھی بے انتہا توبہ بندے کو کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، استغفار اور توبہ۔ تو استغفار کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لینا، اور توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، رجوع کر لینا۔ انسان جس طرح سے عرض کیا، مثال دی کہ وہ اپنا بچہ ماں سے دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا، تو پھر جب وہ واپس آ جائے، گھر میں واپس آ جائے، اسی طرح سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے، گناہ نحوست ہے، نجاست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بندہ گناہوں کی وجہ سے دور چلا جاتا ہے، اور کس کے قریب چلا جاتا ہے؟ شیطان کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے دوری ہوئی ہے اور شیطان کی قربت ہوئی ہے، اس کو ختم کرے، اللہ کی دوری کو ختم کرے اور اللہ کے قریب آ جائے، اور جو شیطان کی قربت ہوئی ہے اس سے دوری اختیار کرے۔ یہ ہے معنی توبہ کا۔ اور استغفار مانا اپنے گناہ بخشوانا، کہ اے اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ کوئی بھی جو زندگی میں گناہ ہو گئے، ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ پھر ان گناہوں کو چھوڑ کر واپس اللہ کے دربار میں آ جانا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، استغفار بھی ضروری ہے، توبہ بھی ضروری ہے۔ استغفار کا مطلب یہ کہ اے اللہ میں نے جو گناہ کیے وہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں اس زندگی کو چھوڑ رہا، اب نئی زندگی کا آغاز کر رہا، میں تیرے قریب آ گیا ہوں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا تائب، توبہ کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ استغفار کر رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر پڑھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں استغفار پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا آپ کا استغفار پڑھنا اس بات کے قابل ہے کہ اس استغفار پر تو مزید استغفار کی ضرورت ہے۔ ایسے استغفار ہوتا ہے کیا؟ کہا اچھا استغفار کیسے ہوتا ہے؟ کہا استغفار کا مطلب یہ ہے جو گزشتہ گناہ آپ سے ہو چکے وہ سارے کے سارے گناہ اللہ سے بخشواؤ۔ نمبر 2 جو گناہ آپ کی زندگی میں موجود ہیں ان سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ نمبر 3 آئندہ عزم مصمم کرو کہ ان گناہوں کے قریب تک میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا جب یہ 3 باتیں پائی جائیں گی تو آپ کا استغفار اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اب بات سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں توبہ کرنے والا آدمی کس کو کہیں گے؟ فرمایا توبہ کرنے والا آدمی وہ ہے جو اپنا لباس بدل ڈالے۔ توبہ کرنے والا آدمی وہ ہے جو اپنے ہاتھ اپنے پیر بھی بدل دے۔ توبہ کرنے والا آدمی وہ ہے جو اپنا بستر بھی بدل دے۔ توبہ کرنے والا آدمی وہ ہے جو اپنی مجلس بھی بدل دے۔ توبہ کرنے والا آدمی وہ ہے کہ جو اپنا سونے کا بستر تکیے تک بھی بدل دے۔ پوچھا گیا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ فرمایا توبہ کرنے والا کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی نے جتنا زمانہ اپنے ہاتھوں کو گناہوں میں ملوث کیا، ہاتھوں کو بدلنے کا مطلب یہ ہے اب ہاتھوں کو اتنا اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے۔ پیروں سے جو گناہوں کی طرف چل کر گیا ہے اتنا اب پیروں سے نیک اعمال کی طرف چل کر جائے۔ کپڑوں کے بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ جسم پر جو متکبرانہ لباس پہنا ہوا ہے، حرام کا نہیں، کون سا لباس؟ متکبرانہ لباس، فاخرہ لباس، تکبر والا لباس،
تکبر والا لباس، مرد کا لباس تکبر والا کون سا ہوتا ہے؟ جس کو پہن کر آدمی دوسروں پر برتری جتلائے۔ مرد کا تکبر کا لباس کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر سے جانے والا لباس ہے اس سے مرد کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں تو یہ تکبر والا لباس ہے۔ کہا وہ تکبر والا لباس اتارے اور تواضع والا لباس پہنے، یوں توبہ ہوگی اس کی۔ اور پھر اسی طرح سے ارشاد فرمایا بستر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری رات غفلت میں پڑا رہتا تھا اب اس غفلت سے نکلے اور مصلی پر آئے اور اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو۔ فرمایا جو یہ اعمال کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ جب ان شرائط و آداب کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ اس لیے صاف فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ کرو، اس توبہ کے بدلے میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور پھر کیا فرمایا ویدخلکم جنات، اللہ اپنے انعام اور اکرام کی جگہ جنت میں تمہیں رکھے گا۔ اور اگر توبہ نہ کی تو اللہ پھر جیل خانے میں، قید خانے میں، جہنم قید خانہ ہے، اس قید خانے میں اللہ نے کچھ وقت بند کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بغیر توبہ کیے، بغیر گناہوں سے پاک ہوئے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب گناہوں سے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں، جو اس کو آسان لگے وہ کر لے۔ ایک گناہوں سے معافی اور پاکی کا ذریعہ یہ ہے دنیا میں ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا لے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور توبہ اور استغفار کرے۔ اس توبہ اور استغفار کی حرارت اور تپش سے یہ اندر دل سوزی جو ہے، دل میں افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، فرمایا اس کی بدولت اللہ اس کے سارے گناہوں کو صاف کر دے گا، مٹا دے گا، جلا دے گا اور یہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ اگر اس راستے سے اس نے گناہوں کو پاک نہ کیا تو دوسرا راستہ جہنم کا راستہ ہے، پھر اس کو جنت میں جانا تو ہوگا لیکن بذریعہ جہنم، جہنم کے راستے سے اپنے گناہ دھلوائے گا، صاف ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ جنت میں جانے کا مستحق بنے گا۔ فما اصبرہم علی النار، قرآن کہتا ہے تم جہنم پر کیسے صبر کرے ہوئے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم اس کی شدت، تمہیں نہیں معلوم اس کی ہولناکی؟ اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے اسے بند کروا دیا، اس کے سارے دروازے بند کروا دیے، شیاطین گمراہ کرنے والوں کو اللہ نے جھکڑوا دیا تاکہ مسلمانوں کے روزوں کو خراب نہ کریں، تاکہ مسلمانوں کی راتوں کا قیام خراب نہ ہو، تاکہ مسلمان گناہوں سے بچ سکیں۔ اتنا اللہ کا احسان ہے۔ پھر بھی اگر آج رمضان کا اس مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو ہے ہی مغفرت کا، جو ہے ہی مغفرت کا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رو رو کے اللہ سے مانگو، سحر میں، افطار میں، ہر وقت، اے اللہ اس عشرے میں تو کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، ان کے گناہ معاف کرے گا، اے اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے۔ اس طرح سے اللہ سے مانگو۔ اور اگر یہ عشرہ بھی گزر گیا غفلت کے ساتھ، میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا، اللہ سے مانگیں گے لیکن جو میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز جس گناہ میں مبتلا ہے اس وقت دل میں توبہ کر لے، دل میں توبہ کر لے۔ بھائی ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں شرمندہ ہو جائے، دل میں نادم ہو جائے، افسوس کر لے کہ مجھ سے یہ کیا ہوا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو قبول کر لے گا۔ نہیں جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا اور اللہ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، اے اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سب کو جمع کرو اور سب نماز استسقاء اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں تو میں بارش دوں گا۔ سب کے سب ایک میدان میں آئے، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا ایک آدمی اس مجمع میں ایسا ہے جو مجھ سے تعلق
توڑا ہوا ہے، روٹھا ہوا ہے، اس نے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ جب تک وہ نہیں مانگے گا یا اس کو الگ نہیں کیا جائے گا، میں اس وقت تک بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی، دعا کی، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، بھائی جو نافرمان ہے، جو توبہ نہیں کرنا چاہتا، یہاں سے نکل جائے تاکہ بارش رکی ہوئی بارش ہو جائے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگی، کوئی آدمی نکلا بھی نہیں ہے، بارش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کوئی بندہ نکلا تو نہیں ہے لیکن بارش ہو گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، وہ جو مجھ سے روٹھا ہوا آدمی تھا اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وہ کون ہے؟ کہا جب نافرمان تھا تو میں نے نہیں بتایا، پردہ رکھا، اب کیسے بتاؤں؟ اب تو میرا اپنا قریب ہو گیا ہے، میں نے اس کے پردے رکھے ہیں۔ اللہ اتنا کریم ہے، وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے تو وہ معاف کرے گا۔ دل میں آپ ندامت اختیار کریں، لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا، پھر سے دہراتا ہوں، استغفار کا مطلب اے اللہ جو مجھ سے ہو گیا، اے اللہ میری کوتاہی تھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ نمبر 2، آئندہ اس گناہ کے قریب تک جانے کا آپ عزم مصمم کریں کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی میں نہیں جاؤں گا۔ چھوڑ دو اس زندگی کو، پرانی زندگی کو، نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دو۔ آخر کب تک نافرمانی کرے گا انسان؟ کون سا دن آئے گا، کون سے دن میں پلٹے گا؟ یہ رمضان کا دن بھی اس کو نہ پلٹا سکا، رمضان کا مہینہ بھی اس کے گناہ نہ بخشوا سکا، تو اس کے بعد کون سا دن آئے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا، کون سی رات سب سے افضل ہے؟ کہا پوری دنیا کے مفتیوں سے پوچھ لو، سب کہیں گے لیلۃ القدر کی رات ہی افضل ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس دن بندے کی توبہ قبول ہو جائے وہی رات اس کی لیلۃ القدر ہے۔ جس دن اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر میں بھی اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تو اس کی لیلۃ القدر تو نہیں ہوئی، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کی رحمت عامہ ہے، سب بندوں پر اللہ کی رحمت ہے، اس لیے درخواست ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، اور یہ کلمہ ندامت کے ساتھ پڑھو، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن شرمندگی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، کس زندگی میں ہر آدمی پڑا ہوا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور کلام ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، فرمایا ایسی ندامت ہو جیسا کوئی آدمی کسی شکار میں نکلا اور اس نے سامنے جھاڑیوں میں ایک شکار دیکھا اور اس کی طرف اس نے تیر چلا دیا، جب تیر چلا اور اس شکار کو لگا تو وہ پھڑکنے لگا، یہ دوڑا بھاگا کہ میرا کام ہو گیا، شکار ہو گیا، خوشی خوشی میں گیا، جا کے دیکھتا ہے تو اس کا اپنا بیٹا شکار ہو گیا، اس کو تیر لگ گیا اور وہ مر گیا۔ بتاؤ اس کو کیا ندامت ہوگی؟ بتاؤ اس کو کتنی شرمندگی ہوگی؟ اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ نہیں نکلے گا کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا مار دیا۔ اسی طرح سے بندے کو ندامت ہو، ہائے میں نے کس کی نافرمانی کر دی، کس اللہ کی نافرمانی میں نے کی ہے، اس اللہ نے پھر ستاری فرمائی ہے، اس اللہ نے پھر میری قدر کی ہے، مجھے رسوا نہیں کیا، مجھے ذلیل نہیں کیا، آنکھوں نے غلط دیکھا، اس نے آنکھوں کی بینائی نہیں چھینی ہے، کانوں نے غلط سنا، اس نے کانوں کی سنوائی نہیں چھینی ہے، ہاتھوں نے غلط حرکتیں کی ہیں، اللہ پاک نے ہاتھوں کی طاقت نہیں چھینی ہے، پیروں کی طاقت اللہ نے نہیں چھینی ہے، دل دماغ اللہ نے سلامت رکھا ہے، روزانہ بے پناہ انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، میں پھر بھی ناشکرا نکلا۔ امام حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر یہ دانت تو ٹوٹ گئے بڑھاپے میں آ کر، لیکن زبان ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آئی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، بس اپنے گناہوں کو جو جس زندگی میں ہے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑو، اور اپنے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کرا لو۔ یہ مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، دن بھی اور رات بھی۔